حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا۔ بکھر جاؤں گا۔ آپ نے گل نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ آپ نے گل نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اور اتنا مانوس ہوں میں تیرے قدموں سے اتنا مانوس اتنا مانوس اتنا مانوس ہوں میں تیرے قدموں سے میں تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ نے گھر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ زبیر حیدر زبیری صاحب اس وقت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے۔ ایک اور نئے پروگرام کا آغاز تو ہوا چاہتا ہی ہے، لیکن ایک اور روزے کا اختتام ہونے کو ہے، اور جیسا کہ ہم کل بھی بات کر رہے تھے کہ جو عشرۂ مغفرت ہے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہا ہے، لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ آپ کے ہر روزے کا اختتام خوبصورت بنایا جائے، پروڈکٹیو بنایا جائے، اور اسی کو لے کر خیر رمضان کے ساتھ میں ہوں عمران اور میں ہوں ارملہ حسن۔ جس طرح سے عمران نے کہا کہ عشرۂ مغفرت ختم ہونے کو ہے، ہم آخری عشرے کی جانب جا رہے ہیں، تو کوشش کرنی ہے ہم نے سب نے کہ ہم زیادہ سے زیادہ رحمتیں سمیٹیں، اور اسی ٹرانسمیشن میں ہم روزانہ کی بنیاد پر بہت سارے ایسے موضوعات کو زیر بحث یا زیر گفتگو لاتے ہیں جس سے آپ کی بھی رہنمائی ہو سکے اور یہاں بیٹھے تمام لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ بالکل، اور انسان کو زندگی صرف ایک بار ملتی ہے، لیکن ہم اگر اس زندگی کو دکھوں، پریشانیوں اور مصیبتوں کی نظر کر کے دنیا میں ہی اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں تو یقینی طور پہ یہ کوئی اچھا سودا نہیں ہے، کوئی اچھی ڈیل نہیں ہے۔ نفرت، جلن، حسد اور بغض جیسی عادتیں جو ہر برائی کو جنم دیتی ہیں، جبکہ محبت کی ہم اگر بات کریں تو واحد وہ جذبہ ہے یا واحد وہ طاقت ہے جو ان ساری خرابیوں کو دور کر سکتا ہے، ان ساری خرابیوں کے اوپر قابو پا سکتا ہے۔ محبت، خلوص اور مروت جیسے جو جذبات ہیں، انہی کو اپنانے میں یقینی طور پہ ہماری بہتری بھی ہے، کامیابی بھی ہے، اور ایک بہتر معاشرے کی تخلیق اور بہتر شخصیت کی تسکین بھی ہے، اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ سو اس ساری صورتحال کے اندر سب سے جو اہم بات ہے، جو دل کو خوشی دیتی ہے، جو روح کو سکون دیتی ہے، وہ ہے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کے کام آنا۔ اور روزہ اٹ سیلف، پورا رمضان المبارک بھی خیر کا پیغام ہے، اور جب روزہ ختم ہوتا ہے
تو صدقہ فطر کی صورت میں ہمیں یہ پیغام دیا گیا ہے، فطر یا فطرانہ جسے آپ کہتے ہیں، کہ آپ اپنے وسائل کو لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ جو بہتری ان کی زندگی میں آپ کی نسبت آ سکتی ہے وہ بھی آ جائے۔ بالکل، آج کا ہمارا موضوع بھی یہی ہے کہ فطرانہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں دیا جاتا ہے اور یہ کتنا لازمی ہے، کس کو دیا جا سکتا ہے اور کس چیز کا فطرانہ دیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اب اس وقت پینڈیمک کی سچویشن میں ہے، کرونا وبا کی بات کریں، اور ہم کل بھی ڈسکشن کر رہے تھے کہ بہت سارے سفید پوش لوگ جو ہیں ان کا روزگار متاثر ہوا ہے، وہ سب آپ کی مدد کے مستحق ہیں، ان کی مدد کرنی ہے۔ بالکل، اور ہم اسی ٹاپک پہ آج ڈیٹیل گفتگو کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان موجود ہوں گے ان کا میں تعارف کرواتی چلوں۔ ہمارے ساتھ مولانا عمران بشیر ہیں، اس کے ساتھ ساتھ سینیٹر ولید اقبال صاحب ہیں۔ آج چونکہ ہم ان کو سیاست کرتے ہوئے تو دیکھتے ہیں، لیکن بالکل خاص مہمان ہیں، وقار احمد ملک ہیں، ہنا نیازی ہیں، اور زبیر حیدر زبیری صاحب تو ہمارے ساتھ ہیں ہی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مختلف سیگمنٹس بھی ہوں گے، اور ہم اپنے ٹاپک کا آغاز بھی کریں گے۔ ہمارے پاس فلیگز بھی ہوگا، فلیگز میں ہم ذرا آج آپ کو کورین کچھ ٹچ دکھائیں گے، کورین ایمبیسڈر ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، ان سے ہم بات کریں گے، اور فلیگز بھی ہمارا رمضان سے ریلیٹڈ ہے، اور کچھ آپ کو کھلائیں گے بھی اس سے ریلیٹڈ، سو پین کیک آئی تھنک، بس ساتھ رہیے گا، سارے سرپرائزز میں کھول دیتا ہوں۔ آپ ایکسپیکٹ کیوں کر دیتے ہیں؟ سرپرائز رہتا نہیں ہے، خیر چونکہ مولانا بھی ہیں، ولید صاحب بھی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم مولانا سے آغاز کریں آج کے ٹاپک کا، ولید صاحب رمضان اچھا گزرا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے آپ؟ جی الحمدللہ۔ کوئی اینی تھنگ چینج ان رمضان جو آپ کو لگتا ہے، کوئی تبدیلی آ جاتی ہے آپ کے معمولات میں، یا تبدیلی یہی ہوتی ہے مثبت یا منفی اثرات؟ نہیں جی، مثبت ہی ہوتی ہے۔ ایک تو میرے خیال گھر میں زیادہ ٹائم گزرتا ہے، کیونکہ میرے جیسے لوگوں کے لیے وہ جو ہوتا ہے مصروفیات، وہ جو کاروباری زندگی جسے کہتے ہیں، میرا پیشہ وکالت کا ہے، اس کے علاوہ یہ جو سیاست کا جو شعبہ ہے، یہ دونوں ہی ایسے معاملے ہیں جو کافی زیادہ ٹائم ڈیمانڈ کرتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ایک رمضان کی ویسے ہی شکر ہے سیاست کا آپ نے شعبہ کہہ دیا، کچھ لوگ اس کو بھی پیشہ ہی کہتے ہیں۔ ہاں جی، میں نے اس لیے چن کے بڑی مناسب تفریق، بڑی بروقت کیا۔ ٹھیک ہے، آپ کی جانب آئیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ذرا صدقہ فطر کے حوالے سے چونکہ بات ہو رہی ہے تو میں ذرا مولانا سے ان کی رائے اس حوالے سے، ہم نے ابتدائیہ تو بتایا، ایک تو بجائے اس کے کہ ہم پہلے اس کے حساب کتاب میں جائیں، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صدقہ فطر رمضان کے آخر پہ اور عید سے پہلے دیں، اس کی بنیادی ضرورت کیوں پیش ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اصل میں اللہ نے ہمیں اتنا مبارک دین دیا ہے کہ ہر خوشی میں اکیلے اس سے فائدہ نہ اٹھائیں، بلکہ ہر شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد وہ بھی اس میں شامل ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں حقوق اللہ بیان کیے ہیں اس سے بڑھ کر حقوق العباد کو بیان فرمایا ہے، اور مثال کے طور پر ایک بستی کے اندر 1,00,000 کی آبادی ہے، وہ اگر صرف 100 روپیہ گندم کے حساب سے صدقہ فطر نکالتے ہیں، ویسے تو حکم یہ ہے کہ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے وہ گندم پر نہ رہیں، وہ جو پر آئیں، اس کی 250 کے قریب بنتا ہے صدقہ فطر۔ کشمش کا بھی کہا جا رہا ہے، کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، وہ کھجور کا 700 کے قریب ہے، کشمش کا 2000 کے قریب ہے۔ تو اللہ اگر توفیق دے تو ہم سب کو 2000 والا نکالنا چاہیے۔ میں کہہ رہا ہوں اگر کم از کم 100 والا بھی نکالیں تو ایک آبادی کے اندر 1,00,000 افراد ہیں، تو آپ ایوریج اگر نکالیں گے تو ممکن ہے وہاں 50-60 گھر ایسے بیواؤں، یتامہ، مساکین کے ہوں گے کہ جن کا واقعتاً کوئی کمانے والا نہیں، تو 50 گھروں کی کفالت 1,00,000 کی آبادی سے ایسی نکل سکتی ہے کہ ان کو سالانہ 2 لاکھ تک جا سکتا ہے۔ یعنی 1,00,000 کی اگر آبادی ہے تو 100 روپے اکٹھا کریں تو کام کہاں چلا جائے گا، 1 کروڑ کے قریب چلا جائے گا۔ تو اس طریقے سے یہ حکمت دی گئی کہ یہ جو عید الفطر ہے، فطر کہتے ہیں اصل میں خوشی کے موقع کو، تو یہ خوشی کا جو موقع ہے اس میں تمام غربا بھی شریک ہوں، اکیلے امراء یا اکیلے صاحب حیثیت وہی اس میں نہ منا رہے ہوں، بلکہ مدینہ منورہ کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جس ریاست کے ہم بار بار بات کرتے ہیں، اللہ کرے کہ ہم باتوں سے نکل کر عمل کی طرف بھی آنے والے بن جائیں۔ قرآن پاک میں بار بار اس بات کی ترغیب دی گئی ہے کہ جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو، اس کی طرف آؤ بھی عملاً۔ تو مدینہ کی ریاست میں دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ملے گی کہ عید کے موقع پہ چاہے کوئی غریب ہے چاہے کوئی امیر ہے، ہر ایک تن کے اوپر نیا کپڑا آپ کو نظر آئے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، تو راستے میں کچھ بچوں کو دیکھا جو کھیل رہے ہیں، تو ایک بچہ کھیلنے کی بجائے وہ رو رہا تھا۔ وجہ پوچھی تو پتہ لگا کہ بچہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری ماں نہیں جو میرا چہرہ دھلا دے، اور میرا باپ نہیں جو مجھے نئے کپڑے لا دے، مجھے کوئی جوتا لا دے۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سارے صحابہ عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، سب کو چھوڑ کر وہیں بیٹھ کے نیچے بیٹھ کے، اور اس بچے کو اپنے ساتھ لگایا اور گھر لے کر آئے۔ کسی غلام کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے، کسی صحابی کے ہاتھ بھی بھیج سکتے تھے، کسی بچے کے ہاتھ بھی، عملاً کر کے بتلایا، اس کو واپس گھر لے کر آئے۔ گھر لا کر امی جان امی عائشہ عفیفہ کائنات سے فرمایا کہ عائشہ جنت کمانی، کہاں یا رسول اللہ، تو ہر وقت انتظار میں ہوتے تھے۔ کہا آج حسنین کریمین میں سے کسی کا جوڑا لے کر آؤ اور محمد مصطفیٰ اس بچے کو آج خود غسل دیں گے۔ چنانچہ امی جان امی عائشہ نے اور حضور نے مل کر اس بچے کو غسل دیا، اور اس کے بعد اس کو کپڑے پہنائے، اس کی کنگھی کی، ایک مثال قائم کی۔ اور جب اس کو لے کے جانے لگے گھر سے عیدگاہ کی طرف، تو بچے سے پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ تمہارے بابا پچھلے سال جب تمہیں عیدگاہ میں لے کے گئے تھے تو کیسے لے کے گئے تھے؟ پیدل لے کے گئے تھے، سواری پہ لے کے گئے تھے، کس کے؟ انہوں نے کہا جی اپنے کندھوں پہ بٹھا کے لے کے گئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا آج حسنین کریمین پیدل جائیں گے، یہ بچہ کندھوں پہ سوار ہو کے جائے گا۔ اللہ کی شان ماحول کیسا پیدا کیا کہ وہی بچے جو کھیل رہے تھے جب اللہ کے محبوب وہاں سے گزرے، وہ اس پروٹوکول کو دیکھ کر رونا شروع ہو گئے۔ ان کی زبانوں میں پتہ کیا تھا؟ کاش آج ہمارے والدین بھی نہ ہوتے تو ہمیں یہ پروٹوکول ملتا۔ یعنی آج ہم غربا کو، یتامہ کو، مساکین کو، بیواؤں کو احساس کمتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو فضائل کی طرف اور اوپر کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جن کے پاس سب کچھ ہے وہ احساس کمتری کی طرف آئیں کہ کاش ہمیں بھی یہ نسبت نصیب ہوتی۔ تو اصل میں صدقہ فطر یہ عید الفطر سے نکلا ہے۔ جیسے عید الفطر ہے فطرانے کی عید، فطر کی عید، ایسے صدقہ فطر، تو اس کی اہمیت اسی بنیاد پر ہے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ انسان کی اللہ تمام عبادتوں کو، دیکھیں حقوق العباد کو کیسا مبارک انداز میں جوڑا ہے کہ آپ سارا مہینہ روزے رکھتے رہے، سارا مہینہ تہجد پڑھتے رہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صوم رمضان معلق بین السماء والارض لا یرفع الا بزکاۃ الفطر، کہ یہ زمین و آسمان کے درمیان لٹک جاتے ہیں تمام تمہاری عبادتیں جب تک کہ غریب کا حصہ نہیں نکالو۔ صحیح ٹھیک ہے۔ تو ولی صاحب آپ کی طرف اب آتے ہیں، چونکہ عام زندگی کے اندر رمضان ویسے تو ہم تو اسے فزیکلی ایک مشکل کے طور پہ سمہاؤ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا چیلنجنگ ہوتا ہے روزہ رکھنا، اور لیکن غریب آدمی کے لیے اس وقت میں جب ہمارا انفلیشن بہت زیادہ ہے، دنیا بھر کے اندر پینڈیمک ہے، تو بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ تو آپ چونکہ قانون دان بھی ہیں پیشے کے لحاظ سے، قانون کو بھی سمجھتے ہیں، پھر اوبویسلی ہیومینٹی بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے، جب بھی آپ قانون کی بات کرتے ہیں اس کے اندر ایک سب سے اہم حصہ ہے۔ تو اس وقت آپ کو لگتا ہے کہ اپنے سے جو لیس پریویلیجڈ ہیں ان کا خیال رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے؟ ہماری سوسائٹی کے اندر اس ایلیمنٹ کو اب کتنا زیادہ ہو جانا چاہیے آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جی، بہت سی اور جو ہے معاملات اور شخصیات کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ اقبال کی جو ٹیچنگز ہیں وہ بھی میرے لیے ایک مشعل راہ ہوتی ہیں اکثر۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ بانگ درا میں جو ان کی منظومات ہیں بچوں کے لیے، ایک وقت تھا جب وہ خود بھی بچے تھے اور پھر ان کے اپنے بھی بچے ہوئے، تو اس میں بھی سب سے زیادہ زور کس چیز پہ ہے؟ اور اب سب سے اب آئی تھنک اتنی زیادہ، ہم جب اسکول میں تھے تو وہ روز اسمبلی میں وہ پڑھی جاتی تھی بچے کی جو دعا ہوتی تھی، اب اتنی زیادہ سرکاری سکولز میں تو ہے لیکن شاید پرائیویٹ وسیع پیمانے پہ وہ اب نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ وہ جو ہے، کیونکہ اس میں جو میں اس کے سارے اسباق کی بات نہیں کروں گا، میں خاص طور پہ اور رمضان کے حوالے سے، وہ تو عمومی بات ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے اس کے لبوں پہ جو دعا، اس کی تمنا جو اس کے لبوں پہ آتی ہے اس میں کیا ہو، علاوہ اس بات کے کہ وہ شمع کی طرح ہو جس کے دم سے دنیا کا اندھیرا دور ہو جائے اور جس کے چمکنے سے ہر طرف اجالا ہو جائے، اس میں یہ بھی دعا ہے کہ ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا، درد مندوں سے، ضعیفوں سے محبت کرنا، اور میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اور اس کے علاوہ میں جب خود دوسری جماعت میں تھا اور میری عمر 6 سال تھی، میں نے جو پہلی نظم، وہ بھی ہمارے جو استاد جو ٹیچرز تھیں وہاں پہ اس وقت لاہور میں HSN کالج میں، میں ان کو داد دیتا ہوں، پہلی نظم جو میں نے اپنی زندگی میں سیکھی، گھر پہ نہیں اسکول میں سیکھی تھی، وہ بھی وہی تھی جس کا نام ہے ہمدردی، جس میں وہ ایک بلبل اور ایک جگنو کا جو ہے واقعہ کہ وہ ٹہنی پہ تنہا، شجر کی ایک تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا اور کہتا تھا کہ رات سر پہ آئی اڑنے چگنے میں دن گزارا، پہنچوں کس طرح آشیاں تک، ہر چیز پر چھا گیا اندھیرا، اور پھر سن کے بلبل کی آوزاری جگنو کوئی پاس ہی سے بولا،
حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے، کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا، واہ واہ، اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل، چمکا کے مجھے دیا بنایا، اور کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری، میں راہ میں روشنی کروں گا، اور پھر ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے، آتے ہیں جو کام دوسروں کے۔ تو میرے خیال میں یہ ویسے تو زندگی کے ہر دن کے لیے یہ دعا بھی اور یہ سبق بھی جو ہے ہمدردی کا بھی اور بچے کی دعا کا بھی، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ خاص طور پہ وہ جو رمضان کے جو کیفیت ہوتی ہے، اور جس طرح آپ نے بتایا کہ، اور مولانا نے بھی بتایا کہ جس طرح کچھ تو طبقات ایسے ہوتے ہیں جو محروم ہوتے ہیں ان تمام آسائشوں سے، اس قسم کی بیسک نیسیسٹیز بھی، اور جو عید سلک جو ہیں تمام تر۔ لیکن پھر مجھے علامہ کا ہی کلام یاد آتا ہے، وہ بالغوں والا کلام جو ہے، کہ وہ بھی خاص طور پہ رمضان میں بہت نمایاں ہوتا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا اور نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ میرے خیال میں رمضان میں یہ بہت زیادہ جو ہے، اور اس کا ایک عملی مظاہرہ ہمیں نظر بھی ہے، کیونکہ آخری بات جو عرض کر دوں وہ یہ ہے کہ میرے اپنے والد محترم کی بھی جو بچپن کی زندگی کی انہوں نے یادداشتیں رکھی ہوئی ہیں، اس میں سب سے یادگار ہمیشہ جو موقع ہوتا تھا ان کے لیے وہ عید کا ہی موقع لکھتے تھے ہمیشہ، کہ اپنے والد کی انگلی تھامے ہوئے بادشاہی مسجد میں وہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، اور اس کے بعد وہ بہت زیادہ، اور کہتے ہیں کہ جی چھوٹے بچے کے طور پہ کہتے ہیں کہ مجھے غسل کرنے کا شوق نہیں تھا اتنا، لیکن اس دن جب اماں نہلاتی تو میں بڑے شوق سے نہاتا کہ عید کی تیاری ہے، اور وہ سال میں ایک دفعہ وہ گھڑی ایک جو نادر شاہ افغانستان کے بادشاہ تھے انہوں نے بھیجی تھی تحفے کے طور پہ، کہ سال میں ایک دفعہ وہ گھڑی نکلتی تھی، میں وہ گھڑی پہنتا تھا، اور پھر وہ سنبھال لیتی تھی میری امی، اور اس کے بعد مجھے اگلے سال تک انتظار کرنا ہوتا تھا کہ عید آئے گی۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی، جس طرح ابھی مولانا نے بھی وہ بچے کا ذکر کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے حوالے سے بھی وہ جو عید کے دن کا جو واقعہ ہے، تو یہ بچوں کی بھی چھوٹی چھوٹی یادیں جو ہوتی ہیں عید اور رمضان وغیرہ، قیمتی بہت زیادہ، اور کہیں نہ کہیں، اور اوبیسلی اتنی بڑی شخصیات بڑی شخصیات کا جب ذکر ہوتا ہے تو پھر اور بھی ہمیں تو، کیونکہ ہم نے تو کتابوں میں پڑھا ہے اور ہمارے سلیبس کے اندر اوبیسلی ان شخصیات کو ویسے پڑھایا بھی نہیں گیا جیسے علامہ ہے، ویسے نہیں پڑھایا گیا جیسے پڑھانا چاہیے تھا۔ وقار بھی چونکہ ساتھ ہیں، ویسے ایمان تازہ کر دی یار، ماشاءاللہ، اور ماشاءاللہ۔ وقار بھی آپ اس حوالے سے کچھ ایڈ کیجیے۔ جو سفید پوش طبقے کی جو مدد ہے، مطلب سفید پوش بیسیکلی ایک ایسی اصطلاح ہے جو کہ تاریخی حوالے سے مستمل رہی ہے ان حوالوں سے کہ کوئی بھی ایسا شخص جو سوسائٹی کا ایک معتبر شخص ہے جس کی گواہی جو ہے وہ پرائیورٹی بھی لی جا سکتی ہے، یہ تو اس کا ایک تاریخی حوالہ ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اس وقت جو سفید پوش شخص ہے وہ شخص ہے، جس طرح آپ کے جسم کے بہت سارے مدافعتی نظام ہوتے ہیں، اس طرح آپ کے جو دماغ ہے اس کے بھی بہت سارے مدافعتی نظام ہوتے ہیں، یعنی جو آپ کی ایگو ہے اس کو مدافعت ڈیفنس میکنزمز ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ سفید پوش جو ہے وہ مضر ہے کہ میں نے اپنے غم کو یا اپنی جو تنگی ہے اس کا بھی اشتہار نہیں بنا سکتا، یعنی اس نے ایک پراپر ایک ڈیفنس میکنزم کے طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا اپنے سفید پوشی کو، تو وہ بہت ہی ولنریبل ہے، یعنی ایک ایسی کنڈیشن ہے جہاں پہ آپ کو اس کی سپورٹ پرائورٹی بھی کرنا چاہیے، جس کا قرآن کا اگر کانسیپٹ میں دیکھیں تو وہ ہے کہ آپ کے آس پاس وہ لوگ موجود ہیں جن کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوا لیکن تم جانتے ہو کہ ان کی مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ تو ہمارے ملک میں دو طرح کے رویے سامنے آتے ہیں، ایک وہ بھی رویے ہیں جہاں پہ ایک آٹے کا توڑا یا 1000 روپے اگر کوئی دے رہا ہے کسی کو تو 6 ہاتھ جو ہیں وہ ساتھ لائک سیلفی کی، اور پھر ہم تصویر بھی اترواتے ہیں۔ ایک ایسا بھی اسی معاشرے میں ایسی بھی مثالیں ہیں، مطلب ایک بہت نامور صحافی ہے، نام نہیں لیا جا سکتا، تو ان کے میں گھر گیا تو 2 گھنٹے کی نشست کے بعد ایک صاحب کے ساتھ، یعنی وہاں پہ ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، 2 گھنٹے کی نشست کے بعد مجھے پتہ چلا کہ یہ ان کے ڈرائیور ہیں۔ اچھا، میرا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس طرح کے بھی ہے، یعنی علامہ صاحب کی جس طرح وہ بخش اپنا ملازم تھے، علامہ صاحب کا جو ان کے ساتھ رویہ تھا یا فیض صاحب کا تھا، یا ہماری سوسائٹی میں بہت سارے اس طرح کے ہیں۔ تو ایک بڑا اہم نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، ایک طرف تو یہ جو کلچر ہے جو چیریٹی کا ہے یا ہیلپ کرنے کا ہے، اس کا بیسک تصور تو یہ ہے کہ لوگوں کی بنیادی ضروریات پوری کی جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ غربت کا خاتمہ کیا جائے، لیکن ہم جیسے جس معاشرے میں رہتے ہیں یا یہ جو ایشین سوسائٹی ہے ہماری، چاہے اس میں بھارت شامل ہے، پاکستان، بنگلہ دیش جیسے ممالک، یہاں پہ یہ اس پاورٹی ریشو کو اور اس کلچر کو بڑھانے میں بھی مدد دیتا ہے۔ لوگ زیادہ ڈیپینڈنس کی طرف چلے جاتے ہیں، اگر اسٹیٹ ان کو سپورٹ کر رہی ہے یا سوسائٹی ان کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ بجائے اس کے کہ انڈیپینڈنس کی طرف جائیں وہ مزید ڈیپینڈنٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بڑے ایک آپ کو بڑی خوبصورت بات آپ نے کی ہے کہ مثال کے
طور پہ یہ جتنی بھی تھرڈ ورلڈ ہے اس میں جتنی تنظیمیں جو بہت زیادہ کام کر رہی ہوتی ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے کر رہی ہوتی ہیں. حقوق آپ سمجھ رہے ہیں, مطلب حقوق جو ہے وہ ایک لفظ ایسا ہے جو کہ چاہے وہ بکتا ہے, کیونکہ ڈیفینیٹلی بہت سارے لوگ وہ خط غربت سے نیچے رہ رہے ہیں, لیکن آپ نے کبھی رسپانسبلٹی کا نام نہیں سنا ہوگا تھرڈ ورلڈ میں, کہ مثال کے طور پہ کوئی ایسی تنظیمیں یا کوئی ایسا آواز یا ایسی شاؤٹ کی جہاں پہ رسپانسبل رویے جو ہیں ان کو بھی فوکس کیا جائے کہ ٹھیک ہے آپ کے سارے حقوق بھی سارے معاملات اپنی جگہ پہ, لیکن رسپانسبلٹی کیونکہ یہ دونوں تقریباً برابر آتے ہیں, لیکن تھرڈ ورلڈ میں ہمارا بہرحال زور اس طرف ہو جاتا ہے کچھ ناگزیر وجوہات کی وجہ سے. ہونا یہ چاہیے کہ برابر بیلنس. ولید صاحب آپ نے جو کہ بڑی اچھی اپنی بچپن کی میموریز شیئر کی ہیں, تو عید سے ریلیٹڈ آپ کی بھی کوئی میموری, ایک تو آپ میں نے اپنے والد کی میموری شیئر کی, اپنی نہیں کی. میں وہی بول رہا ہوں کہ آپ کی اپنی کوئی میموری اپنے والد صاحب کے ساتھ دیٹ یو لائک ٹو. جی بالکل جی, اور وہ بھی خصوصاً کسی ایسی گھڑی نئے کپڑے کا آپ کو بھی انتظار رہتا تھا جو نئی گھڑی اور نئے کپڑے کا مجھے یہ ضرور یاد ہے بچپن کا کہ ایک وہ اچکن جو ہے وہ بڑی وہ کمخاب کی اچکن سی ہوتی تھی, وہ بچپن میں اس کے اوپر وہ پیزلی ڈیزائن تھا, وہ پہننے کو ملتی تھی اور وہ بھی سال میں ایک دفعہ ہی نکلتی تھی. لیکن جو زیادہ نمایاں جو ہے بات وہ یہی یاد ہے کہ بادشاہی مسجد میں نماز پڑھنا. اس کے بعد یہ تھا کہ شروع کے سالوں میں ہم جب چھوٹے تھے بہت زیادہ ہم ہر وقت بادشاہی مسجد میں ہی جاتے تھے, اور وہاں باہر ہی پھر علامہ کا مزار بھی ہے. بعد کے سالوں میں پھر وہ کیونکہ تھوڑا دور ہوتی تھی تو ہم ایچ ایس این کالج چلے جاتے تھے, وہاں پہ نماز کا سلسلہ بہت ہوتا تھا. لیکن وہ بچپن کے مجھے بادشاہی مسجد جانے کا بہت زیادہ یاد ہے. اور بادشاہی مسجد میں وہ بھی ہمارے دینی تعلیم ہی ہے جو کہ جی جب آپ مسجد میں آؤ, مولانا مجھے کریکٹ کریں گے کہ اس کے اوریجنز کیا ہیں, مسجد میں آؤ تو مختلف راستوں سے آؤ, جی جی, اور جب نکلو تو ایک راستے سے نکلو تاکہ دشمن پہ تمہاری ہیبت طاری. تو وہ بادشاہی مسجد کا جو بڑا دروازہ ہے اس کے اندر سے نکلنا, اور وہاں نعرہ تکبیر اللہ اکبر اور نعرہ رسالت یا رسول اللہ کے جو نعرے لگتے تھے اور وہ ہجوم نکلتا تھا وہاں سے, وہ مجھے بہت زیادہ بچپن سے جو ہے وہ یاد ہے. اور اس کے علاوہ اب میرے والد کے جو اپنے والد کی تو جب ان کا انتقال ہوا ان کی عمر 14 برس تھی, والدہ جو ہیں وہ اس سے 3 سال پہلے انتقال کر گئی تھی, 11 برس کے تھے میرے والد. تو ہمیشہ اپنی دادی, میں نے تو کبھی دیکھا نہیں ان کو, لیکن میرے والد کے ساتھ ہم اپنی گرینڈ مدر کی قبر پہ ضرور جاتے تھے. وہ لاہور میں بی بی پاک دامن کے مقام پر ہے, اور وہ کچھ ایسے موقع بھی تھے جب وہ بہت زیادہ خستہ حالت میں تھی, پھر اس کو میرے والدہ نے اور میرے والد کی چھوٹی بہن نے ریپیئر بھی کروایا, اور وہ سارا سلسلہ بھی. تو وہاں جانا, اور میرے والد کا اکثر یہ کہنا کہ مجھے وہ دکھاتے تھے کہ وہ دیکھو اس درخت کے نیچے, مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے اپنا سر پکڑا ہوتا تھا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور زوجہ انتقال کر گئی اور میں بیمار آدمی ہوں, اب کس طرح میرے بچوں کی آگے زندگی کس طرح بڑے ہوں گے, کیونکہ اور 3 سال بعد خود بھی ان کا انتقال ہو گیا. تو وہ واقعہ ہمیشہ وہ یاد کراتے تھے, وہ درخت کے نیچے اپنے والد کا بیٹھا ہونا اور سر پکڑا ہونا. تو مجھے یاد اس طرح ہی آتا ہے کہ قائد اعظم کے بارے میں یہ بھی بتایا گیا کہ ایک جو بہت وہ بڑے اس کے جذباتی قسم کے شخص نہیں سمجھے جاتے تھے, لیکن ایک دفعہ جو انہوں نے جذبات کا مظاہرہ کیا وہ اپنی زوجہ کے جنازے کے اوپر, جب وہ ان کی جو ہے میت قبر میں اتر رہی تھی اور وہ چھوٹی بیٹی ان کے ساتھ تھی, تو اس وقت ہی بروک ڈاؤن. تو مجھے ہمیشہ علامہ کی زندگی سے وہ واقعہ اور قائد کی زندگی سے یہ واقعہ انسانی جذبات, اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان جذبات کی رو میں بہ جاتا ہے. خیر واقعات تو سلسلہ جاری رہے گا, باتیں ہوتی رہیں گی. بریک ہم نے لینی ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. علامہ اقبال کی ایک طویل نظم ہے ذوق و شوق, اور اس میں سے وہ خود ہی اس میں فرماتے ہیں بریکٹس میں کہ اس کے اکثر اشعار جو ہیں وہ فلسطین میں لکھے گئے, اور اس کا ایک حصہ بہت معروف ہے. ویسے تو بہت سے علامہ کے اشعار ہیں جن کو نعتیہ کلام سمجھا جاتا ہے, لیکن سب سے زیادہ منفرد جو ہے, بلکہ ایک موقع پہ یہی کلام جو ہے یہ ایک نعت خواہ نے پڑھا جب جنرل مشرف صدر ہوتے تھے پاکستان کے, کوئی 14 اگست یا ایسا کوئی موقع تھا. تو وہ کہتے ہیں, اور میرے والد کو انہوں نے رات فون کیا اسی رات شاید کہ جی آج دیکھیں میں نے وہ پڑھا کلام. تو میں جب ختم کر کے اتر رہا تھا ڈائس سے تو جنرل مشرف کھڑے ہوئے اپنی سیٹ سے اور انہوں نے سلوٹ مارا مجھے, اور دیکھیں کتنا بڑا اعزاز ہے, اور کمال تو وہ کلام کا ہی تھا, میں تو صرف اس کو ادا کر رہا تھا. تو یہ وہ کلام ہے جی, وہ ہے لوح بھی تو قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب, گنبد آب گینا رنگ تیرے محیط میں حباب, عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ, ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب, شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب, اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام,
میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ واہ 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 واہ، شوق اگر سجدوں کا امام نہیں شوق ہے، تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یقیناً ہر شعر کے اندر ایک پورا فلسفہ موجود ہے، اور اس سمندر کو کوزے میں بند کر دیا، کوزے میں بند کرنا۔ اور ہم اس دن بڑی دلچسپ بات کر رہے تھے جب علامہ صاحب کا دن تھا یہاں پہ، اور آپ کی والدہ صاحبہ یہاں پہ موجود تھیں، تو ہم یہ دلچسپ پہلو ڈسکس کر رہے تھے کہ علامہ اقبال صاحب کو سمجھنے کے لیے مکمل طور پر ہمیں سائنٹیفک علم کا ہونا ضروری ہے۔ وقار بھی اس پہ روشنی ڈالیں گے کہ چاہے وہ مختلف زندگی کے پہلو ہیں، وہ سماج ہے یا سائنس ہے، اس کو پڑھ کے ہی ہم علامہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور سو از دا صوفیزم جس کی جانب علامہ اشارہ کرتے ہیں۔ ایکچولی ہم یہ بات کر رہے تھے ابھی اقبال ڈے پہ کہ ریکنسٹرکشن آف جو ریلیجس تھاٹس ان اسلام ہے، تو اس کو سمجھنے کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں، مثال طور پہ اگر آپ کو کارل مارکس کو نہیں پڑھا ہوا، آپ نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی کا آپ کو علم نہیں ہے، یا کوانٹم فزکس کا آپ کو علم نہیں ہے، یا سائیکو انالیسس کی پراپر تھیوری آپ کو نہیں معلوم فرائڈ کی، یہ تمام چیزیں اگر نہیں معلوم تو وہاں پہ تو ہر دوسرے صفحے پہ بلکہ تقریباً ہر صفحے پہ انہی مشاہیر کو بار بار کوٹ کیا گیا۔ تو آپ کو ایک علمی پس منظر آپ کا بہت بلند ہونا چاہیے، تب جا کے آپ ریکنسٹرکشن کو جا کے، اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سائڈ سے ہی پھر آپ شاعری کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ اقبال کی ایکچولی فکر یہ کیا ہے۔ تو ہم تو تقریباً بہت فاصلے پہ چلے گئے، یعنی ہمارا تو وہ زبان زد ہم شاعری کی حد تک جی یہ بالکل درست ہے کہ یہاں لیکچرز کی جہاں تک بات ہے وہ ایک سائنس اور ریلیجن کا آپس میں رشتہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اور اس کے لیے تمام وہ مشاہیر اور وہ تمام ان کا جو ہے ریڈنگ وہ تو ضرور درست ہے، ان سارے علوم سے وہ ڈریون ہے، لیکن اگر کوئی ایک انسپریشن حضرت علامہ کے کلام میں ہے اور ان کی زندگی میں ہے تو وہ قرآن مجید کی ٹیچنگز ہیں، وہ جس کو خود اعتراف کرتے ہیں، اور بلکہ اپنے فارسی کلام میں ایک مقام پر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں کہ جی اگر میرے دل میں قرآن مجید کے علاوہ، یعنی کہ میرے کلام میں قرآن کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو آپ مجھے قیامت کے دن جو ہے وہ خار و رسوا کر دیجیے گا، آپ اس کانٹے کو گلستان سے نکال کر باہر پھینک دیجیے گا، آپ میرے ناموس کے پردے کو چاک کر دیجیے گا، یہ شاعر وائرس کو چاک کر دیجیے گا، اور مجھے قیامت کے دن اگر میرے دل میں قرآن کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور لفظ بھی ہے، تو مجھے قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے قدموں کا بوسہ کا اعزاز نصیب نہ فرمائیں۔ تو یہ وہ ڈرائیونگ فورس اس میں، اور وہ 4 سال کی عمر سے وہ قرآن مجید کی جو ان کی محبت جو تھی ان کی، وہ ان کے آخری سانس تک جو تھی ان کے سانس رہی۔ بلکہ ابھی بات کر رہے تھے، ہم بریک پہ بات کر رہے تھے نا کہ علامہ صاحب کا جو قد ہے، یعنی مجھ سے کوئی پوچھ رہا ہے تو میں عموماً فیض صاحب کے حوالے سے بتاتا ہوں نا کہ فیض صاحب جب پیام مشرق کا ترجمہ کر رہے تھے تو بہت سارے لوگوں نے کہا کہ فیض صاحب اتنے بڑے آپ شاعر ہیں تو آپ کو ذرا مطلب ترجمہ کرنا آپ کا شان نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا اب میں یہ ترجمہ، ویسے تو وہ تساؤل پسندی آپ کو پتہ ہے شاعر میں ہوتی ہے، وہ کہاں مکمل کر پاتے، انہوں نے کہا اب میں نے مکمل کرنا ہی کرنا ہے تاکہ رہتی دنیا تک یہ پتہ چلے کہ اقبال کا قد کیا تھا اور فیض صاحب کا قد، یعنی انہوں نے اس وجہ سے ترجمہ کیا تاکہ فرق واضح کرنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں ہماری مولانا آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیونکہ پھر ہمارا اشارہ اور وقت جو کہ اس قسم کا ہے نا، جب تک عام آدمی کی بات نہ کریں تو کوئی گفتگو مکمل نہیں ہوتی، اور آج کل عام آدمی بڑی مشکل میں ہے۔ جب سے کووڈ آیا ہے، ابھی آج بھی لاہور میں لاک ڈاؤن ہے، کل بھی رہے گا، پھر آگے گورنمنٹ نے پلان کیا ہے کہ آگے لاک ڈاؤن ہم نے رکھنا ہے، بھارت کی صورتحال ہمارے سامنے انتہائی مشکل حالات ہیں، تو اس میں لے کر جو صاحب ثروت لوگ ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ذرا ان کو آپ مخاطب کر کے بتائیے کہ وہ کس طریقے سے کیا میکینزم ایسا اپنائیں جس کی بنیاد پہ ہم کچھ اپنا رول پلے کر سکیں اور کچھ تھوڑا سا سوشل بیلنس ہو ہماری کارکردگی سے، ہماری پہنچ سے۔ دیکھیے، مسلمان گناہگار ہے یا نیک ہے، روزے رکھتا ہے نہیں رکھتا، نمازیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لیکن ہر مسلمان کے بارے میں یہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے کہ اس کی دلی تمنا ہے کہ کل قیامت میں جب میں اٹھوں، جیسے ولید بھائی نے بڑی یقین کری ایمان تازہ کر دی ہے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ اگر دل میں قرآن کے علاوہ یا اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور چیز ہے تو مجھے آقا کے قدم بوسی کا بھی وہ موقع نہ ملے۔ تو ہر مسلمان کی یہ دلی تمنا ہے کہ جب میں جنت میں جاؤں تو آقا کے قدموں میں جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا معیار مقرر فرمایا؟ دعا کیا کرتے تھے باقاعدہ، اللہم احیینی مسکینہ، اللہ میں زندہ رہوں تو مسکنت کی حالت میں رہوں، وَأَمِتْنِی مسکینہ، دنیا سے جاؤں تو مسکنت کی حالت میں جاؤں، وَاحْشُرْنِی فِی زُمْرَةِ الْمَسَاکِینِ یوم القیامہ، کل قیامت میں میرے ارد گرد جو لوگ ہوں وہ مساکین ہوں۔ تو یہ پورا ایک لیسن دے دیا کہ غریبوں سے پیار کرنے والا وہ امام الانبیاء سے پیار کرنے والا، غریبوں کا احساس کرنے والا۔ اس لیے ایک صحابی تھے، وہ گھر سے کچھ چیزیں بنا کر تو سڑک کے کنارے بیٹھ کے بیچا کرتے تھے، جیسے مختلف چیزیں بیچی جاتی ہیں۔ تو اللہ کے محبوب نماز پڑھ کے تشریف لائے
تو آ کے اس صحابی کے پیچھے بیٹھ کر ان کے آنکھوں پہ ہاتھ رکھا تو کہا من انا، تھوڑی سی آواز بدل کے کہ میں کون ہوں. تو ابھی ہاتھ اٹھائے نہیں تھے کہ ہاتھ آنسوں سے تر ہو گئے اور روتے ہوئے کہا یا رسول اللہ اس غریب سے آپ کے علاوہ کون پیار کر سکتا ہے. تو غربا سے پیار کرنا، غربا سے محبت کرنا. اور ایک میں بات بڑی عرض کروں گا بڑے التجا سے اور گزارش اور منت سماجت سے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور ایک آدمی آ کے کہتے ہیں میرا بچہ نہیں مل رہا. تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا فلاں جگہ جہاں شہیدوں کے بچے، یتیم بچے یعنی کھیل رہے ہیں، وہاں اس بچے کو میں نے دیکھا. تو وہ خوشی سے جانے لگا نا، جب ٹھہر جو اس کو کہا کہ اپنے بچے کو بیٹا کہہ کے نہ بلانا، اس کے نام سے پکارنا اور اس کو حق نہ کرنا، اس سے بوسہ نہ کرنا، اس کو روٹین سے بلا کے باہر جا کے خطرہ ہے کہ جن بچوں کے والد نہیں ہیں ان کی دل کی تکلیف یا یہ چیز تمہارے بچے کو بھی کہیں یتیم نہ کر دے. اور یہی جملہ مالداروں کو فرمایا کہ جو مالدار غریبوں کا، غربا کا خیال نہیں کرتے تو رب قادر ہے، خطرہ ہے کہ رب ان سے سارا مال چھین نہ لے. تو اس لیے اپنے مال کو صحابہ کرام خود بھوکے رہا کرتے تھے، دوسروں کو کھلایا پلایا کرتے. اچھا، یہ فطرانہ جو صدقہ جو فطر ہے، اس کا وقت کے حوالے سے بھی کہا گیا کہ نماز عید سے پہلے جی اس میں یہ واجب جو ہوتا ہے نا، جو واجب ہوتا ہے، یہ جو ہی چاند نظر آتا ہے، چاند رات جسے کہتے ہیں، وہاں سے اچھا اس کو عید الفطر سے بھی کئی لوگ کہتے ہیں اور یہ فطرت سے بھی لیا گیا ہے. ٹھیک ہے، فطرت کہ انسان کی فطرت میں ہے کہ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی شریک کرے. تو یہ چاند رات نظر آتے ہی یہ شروع ہو جاتا ہے اس کا وجوب. لیکن افضل اور اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ اس کو پہلے ادا کر دیا جائے. چاند رات سے مراد آپ کی جو شوال کا چاند ہے یا رمضان کا چاند؟ نہیں شوال کا. ٹھیک ہے، شوال کے چاند اور عید نماز کے بیچ میں اس کو پے کیا جائے، ایسے کہہ رہے ہیں؟ عید نماز پڑھنے سے پہلے ورنہ فرمایا جب بھی پے کر دیا جائے. جی، لیکن اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ پہلے کر دیا جائے. اور ولید بھائی نے ایک بڑی خوبصورت بات فرمائی تھی کہ جب ہم جاتے ہیں مسجد میں تو راستے بدل کے، اس کی وجہ کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ یہ سنت ہے کہ اس راستے سے جاتے ہوئے آپ کو غربا کا احساس ہو کہ ادھر کون بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی معاونت کرتے ہوئے جائیں، اور جب دوسری طرف سے آئیں تو اور لوگوں کا پتہ لگے، تاکہ کچھ نہ کچھ تو یہ چیزیں. ایسے ہی جمعے کی نماز کو جامع مسجد میں حکم دیا کہ محلے کے اعتبار سے خیر خبر لی جا سکے. عید کا موقع ہے تو فرمایا کھلی جگہ پر اور بڑی جگہ پر ادا کی جائے تاکہ شہری سطح پر ایک دوسرے کا احساس اور خیال کیا جا سکے. صحیح، ٹھیک ہو گیا. اچھا مولانا صاحب، مستحق افراد کے حوالے سے، اور ابھی ہم سفید پوش طبقے کی بھی بات کر رہے تھے، ہمارے ارد گرد بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو ہم ڈٹرمن نہیں کر پاتے کہ ہمیں ان کی مدد کرنی ہے، اور نہ وہ خود کھل کر سامنے آتے ہیں. تو ایسے لوگوں تک پہنچا کیسے جائے؟ اگر ہم فطرانہ بھی ادا کر رہے ہیں، ان کی مستحق افراد کی بات کریں گے، اوور آل ہیلپ کا جو ایک کلچر ہے، ہم نے اس کو ایسنس کو رکھنا ہے، اس میں کس طرح سے کیا جائے؟ دیکھیں یہ چیزیں اللہ سے مانگنے سے نصیب ہوتی ہیں. جو انسان رو کے اللہ سے مانگتے ہیں نا، جیسے ہمیں گاڑی کی ضرورت ہوتی ہے تو گاڑی تک ہم پہنچ جاتے ہیں، بنگلے کی ضرورت ہوتی ہے بنگلے تک بھی پہنچ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں ٹوٹے دلوں کے ساتھ ہوں. جب اس تلاش میں میرے ایک بھائی پچھلے سال فوت ہو گئے، میرے جوان بھائی چائنا میں گئے، ان کا یہ مزاج تھا کہ چائنا سے پورا کنٹینر لے کر آتے تھے مختلف چیزوں کا، کبھی کمبل ہو گئے، کبھی سویٹر ہو گئے، اور سردی کی راتوں میں عام ہسپتالوں میں نکل جاتے تھے، سول ہاسپٹلوں میں. وہاں جو اپنے باپ کو لے کر آیا ہوا ہے، بیوی کو لے کر آیا ہوا ہے، تو وہ تو بڑا ٹھٹر ہے سردی میں، اور نیا کمبل جس کی قیمت کم از کم 5-7 ہزار روپیہ ہوتی تھی وہ ان کے اوپر ڈالتا اور کہتا بھائی جن صبح جاتے اپنے ساتھ لیتے جائیے گا. تو اگر ہم یہ نیت کر لیں تو حضرت امام زین العابدین کو جب غسل دینے کی باری آئی تو کندھوں کے اوپر بوریے کے نشانات تھے. ان کی زندگیوں کو پڑھیں تو ہم اپنے جن پنجابی کہنے بہو پرے جو نکلی تھوڑا جا اور تھوڑا سا غلام بن کے اور سمجھ آ جائے گی کہ ہم کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں. اور یہ شخصیات جن کے بارے میں ہم صرف باتیں کرتے ہیں اور باتیں ہی کرتے ہیں، اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف پڑھنے کی حد تک پڑھتے ہیں، یہ کہاں اخلاق کے اعلیٰ درجوں پہ موجود تھے. اور اس کی وجہ صرف قرآن و حدیث کے اوپر عمل ہے، جس کا میسج، جس کا پیغام ہمیں ہر واقعے کے اندر ملتا ہے. اس پہ اب بات کرتے رہیں گے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ سلسلہ یہیں سے جڑتے ہیں. ایکسپریسو خیر رمضان میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہینا نیازی اس وقت کول کچن میں ہے، لیکن ہمیں وہ فوڈ ٹریبیون کی کوئی ریسیپی بتانے والی ہے. ہینا کیا بتا رہی ہیں؟
آج میں بنا رہی ہوں فرائڈ چکن سیلڈ. اس کی ریسیپی فوڈ ٹریبیون پہ اویلیبل ہے. سب سے پہلے اس کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتا دوں گی. سیلڈ میں جو ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کی ڈریسنگ. چونکہ یہ فرائڈ چکن سیلڈ ہے تو اس میں اس کا جو ایک اسینشیل پارٹ ہے وہ چکن بھی ہے. انگریڈینٹس میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ چکن کی میرینیشن کے لیے جو ہمیں انگریڈینٹس چاہیے ہوں گے وہ ہمیں اسپائسز چاہیے ہوں گی. ہمیں کالی مرچ چاہیے ہوگی, لال مرچ چاہیے ہوگی, کٹی ہوئی ریڈ چلی فلیکس, سالٹ چاہیے ہوگا, اوریگانو چاہیے ہوگا, تھائم چاہیے ہوگا, مکسڈ ہربس چاہیے ہوگی, وائٹ پیپر چاہیے ہوگا, سالٹ چاہیے ہوگا اور اولیو آئل کے 2 اسپونز ہمیں چاہیے ہوں گے. کرنا ہم نے یہ ہے کہ ہم نے چکن کے فلز لے لینے ہیں, 4 لے سکتے ہیں آپ ان کو, اور ان کو فلز, چکن فلز جو ہوتے ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ اس کو سپون کی مدد سے یا آپ اس کو فوک کی مدد سے اس میں کٹس لگا سکتے ہیں, نائف کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں, تاکہ جو ہم لوگ اس کی ڈریسنگ یا میرینیشن کے لیے ہم نے ایک مکسچر بنایا ہے وہ اچھے سے اس کے اندر رچ بس جائے. ہم نے کرنا یہ ہے کہ چکن فلز کے اوپر وہ مکسچر ڈالنا ہے, دونوں سائڈ کو اچھی طرح سے میرینیٹ کرنا ہے. میرینیشن کا ایک ایسا پروسیس ہے جس میں چکن کو آپ فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں فار این آور اور 2, اور اس کو آپ باہر بھی رکھ سکتے ہیں. میرینیشن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ چکن تھوڑا ٹینڈر ہو جائے, جوسی ہو جائے, اور جب تک وہ میرینیشن ہوگی ہم چاہیں گے کہ جو ہمارے پاس باقی چیزیں ہیں, ڈریسنگ جس کی میں بات کری تھی, سیلڈ کی ڈریسنگ جس طرح سے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, اس کی تیاری کر لیں. لیکن اس سے پہلے آپ نے کرنا یہ ہے کہ اچھی طرح چکن کو میرینیٹ کرنا ہے, اور اس کو ریفریجریٹ بھی کر سکتے ہیں یا اس کو باہر بھی رکھ سکتے ہیں 2 گھنٹے کے لیے, گھنٹے کے لیے. اب آتے ہیں سیلڈ کی ڈریسنگ کی طرف. سیلڈ کی ڈریسنگ کے لیے ہمیں چاہیے ہوگی فریش کریم چاہیے ہوگا, مسٹرڈ پاؤڈر یا مسٹرڈ پیسٹ بھی یوز کر سکتے ہیں, اور اسٹر ساس لے سکتے ہیں, لیمن جوس, نمک, کالی مرچ, سرکہ, زیتون کا تیل اور لہسن کے جوے. ان ساری چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے تاکہ ایک زبردست سا مکسچر بن جائے. اکثر جو سیلڈز ہوتے ہیں ان کی جو ڈریسنگ ہے وہ بڑی سمپل ہوتی ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے, اگر آپ کوئی ڈائٹ پلان فالو کر رہے ہیں اس میں آپ صرف اس میں اولیو آئل بھی ایڈ کر سکتے ہیں. چونکہ ہمارا جو سیلڈ ہے یہ فرائڈ چکن سیلڈ ہے اور ہم کوئی ڈائٹ پلان نہیں فالو کر رہے, آلدو دس از ویری ہیلدی کیونکہ اس میں ویجیٹیبلس کا بھی آپشن ہے. آپ یہ کریں گے, ڈریسنگ بنا لیں گے. ڈریسنگ کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ کا جو چکن میرینیٹ ہوا ہوا تھا آپ نے ساس پین میں تیل لینا ہے. اگین اگر آپ ہیلتھ کانشیس ہیں تو اس کو گرل بھی کر سکتے ہیں. میں اگر اس کو بنا رہی ہوتی تو میں اس کو گرل کرتی, لیکن آپ اس کو فرائی بھی کر سکتے ہیں. فرائی جو ہے وہ تھوڑا کنوینئنٹ ہوتا ہے کیونکہ ساس پین جو ہے یا فرائنگ پین ہے وہ سب کے گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. گرل پین آپ کو اسپیشلی خریدنا پڑتا ہے. آپ اس کو فرائی کر سکتے ہیں. جب یہ اچھی طرح سے فرائی ہو جائے گا, آپ کے چکن کے فلیٹس جو ہیں ٹینڈر ہو جائیں گے, آپ نے ان کو کٹ کر دینا ہے چھوٹے چھوٹے سلائسز میں. آپ ان کو سلائسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کیوبس بھی بنا سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اگین آن یور ٹیسٹ اینڈ چوائس. آپ اس کو رکھ کے ایک ووڈن بورڈ پہ رکھ کے اس کو کاٹ لیں. جب یہ کٹ جائے گا, اب ہمارا جو نیکسٹ اسٹیپ ہے چکن کاٹنے کے بعد سبزیاں, ویری اسینشیل پارٹ آف سیلڈ. کسی بھی سیلڈ میں جو فروٹس اور ویجیٹیبلس امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اس میں آپ فروٹس بھی ایڈ کر سکتے ہیں ڈیپینڈنگ اگین آن یور چوائس, اور ویجیٹیبلس بھی اپنی مرضی کی ایڈ کر سکتے ہیں. اس کے جو لیکن مین ویجیٹیبلس کے انگریڈینٹس ہیں اس میں ہمارے پاس بند گوبھی ہے, ٹماٹر ہے اور کارن ہے. اس میں آپ گاجر بھی ایڈ کر سکتے ہیں, کیپسیکم بھی کر سکتے ہیں, اور بھی باقی بھی سبزیاں ایڈ کر سکتے ہیں. ان ساری چیزوں کو آپ اچھے سے مکس کر دیں گے. جو ڈریسنگ آپ نے بنائی ہے اس کو اچھے سے ٹاس کر دیں گے ویجیٹیبلس کے اوپر. اور چکن, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, ہمارا جو چکن ہے جس کو ہم نے فرائی کر لیا ہوا ہے اس کو ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کٹ کر لیا تھا, اس کے ساتھ آپ اس کو سرو کر سکتے ہیں. اس میں اچھی طرح ویجیٹیبلس کے ساتھ بھی ٹاس کر سکتے ہیں اور اس کو اوپر ڈیکوریٹ بھی کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کا مزیدار فرائڈ چکن سیلڈ ہے. فرائڈ چکن سیلڈ تیار ہے اور ہم نے ورچولی اس کو دیکھ لیا. آئی ہوپ کہ جب بنے گا تو گھر پہ بنا کے مجھے فیڈ بیک بھی چاہیے. یہ آپ نے ٹرائی کر. ویسے ہی فوڈ ٹریبیون کی اپلیکیشن بھی آپ اپنے فون پہ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, آپ کو یہ ساری ریسیپیز وہاں مل جائیں گی. Since everything is getting on internet, تو فوڈ بھی انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ ہے نا. واپس آئیں گے چونکہ ولید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم اس سے پہلے ایک تو ریسیپی ہم نے شامل کی, جلدی سے ہمیں ایک تو بتا دیجیے کہ آپ کا خوش خوراک ہیں آپ نہیں ہیں, اور دوسرا وقت چونکہ ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہتا ہوں کلوزنگ میں بھی کچھ. جی میں ایک 2 چیزیں آپ کے خوراک کے حوالے سے, تو میں آپ یاد کریں کہ وقفے میں پوچھ رہا تھا مینیو پہ کیا. میں تو کشمیری ہوں, اپنا برادری سے تعلق, تو کھانے پینے کا یہ پائے نہاری. آپ کوکنگ بھی کرتے ہیں ویسے کبھی؟ کوکنگ نہیں آتی, بس کھانا آتا ہے. اور جو دوسری بات میں کلوزنگ میں عرض کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی, میں خاص ذکر کرنا چاہ رہا تھا علامہ کے کلام کا بھی, اور ایک خاص حوالے سے شہزادی ڈائنا کا میں ذکر کرنا چاہ رہا تھا, کیونکہ انسانیت کے لیے جو آپ درد رکھتے ہیں اپنے دل میں, وہ اس کی ایک بڑی اہم, ایون دو ان کا ہمارے عقیدے سے تعلق نہیں تھا, لیکن ان کا انسانیت کے لیے درد جو دل میں تھا, ان کے اتنے سارے کازز کے لیے سپورٹ, اپنی سیلیبریٹی کو انہوں نے جس طرح سے استعمال کیا, کینسر کے حوالے سے, ایڈز کے حوالے سے, ہوم لیس بارودی سرنگیں اور لینڈ مائنز, یہ سارے کازز کو وہ سپورٹ کرتی تھی. پاکستان جب وہ اپنے ایک دورے پہ آ رہی ہیں, انہوں نے ایک پروفیسر صاحب تھے پاکستان کے ایکسپرٹ, ان سے رابطہ کیا کہ مجھے بتائیے گا کہ میں نے پاکستانیوں کے دل جیتنے ہیں, میں ان کے دل کے قریب آنا ہے, مجھے کیا کرنا چاہیے. تو ان پروفیسر صاحب نے ان کو 2 چیزیں سجیسٹ کی, 2 تجاویز دیں. ایک کہ آپ ضرور جب
पब्लिक में जाएं तो हर वक्त तो नहीं, लेकिन एक आधे मौके पर ज़रूर पाकिस्तानी लिबास पहनिएगा। ठीक है। और दूसरा, अल्लामा इकबाल के कलाम से अपने आप को आरास्ता करें और कहीं ना कहीं उसका जिक्र ज़रूर कर दीजिएगा। तो जो उन्होंने शेर चुना जी और उसका जिक्र किया और कहा कि मुझे अल्लामा का ये शेर बहुत पसंद है, मैं आपके आज के मौजू और उसके हवाले से भी इस पे क्लोज करना चाहता हूँ, और वो है खुदा के आशिक तो हैं हजारों, बनों में फिरते हैं मारे मारे, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसको खुदा के बंदों से प्यार होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लग रहा है, सच एन ऑनर। और जब भी अलामा साहब का जिक्र आता है और आप जैसी शख्सियत मौजूद हो तो जिक्र करने का मजा और भी ज्यादा हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हमें लगता है कि हम अलामा साहब के बहुत करीब बैठ के उनसे बात कर रहे हैं, बिकॉज ऑब्वियसली आप उनकी जनरेशन है और उनके बेटे हैं, तो इस हवाले से हम बात करते रहेंगे जी। और इस वक्त हमने ब्रेक लेनी है। बिल्कुल ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खैर रमज़ान। एक्सप्रेसो खैर रमज़ान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद। अब वक्त हुआ चाहता है हमारे उस सेगमेंट का जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज में भी जिक्र किया था। फ्लैग्स उसका नाम है, और फ्लैग्स एक्सक्लूसिव आप एक्सप्रेसो में देखते हैं, जिसमें सिर्फ पाकिस्तान के हवाले से नहीं, मुख्तलिफ जो ममालिक हैं उसके जो सुफरा हैं उनके साथ हम मुलाकात करते हैं, उनका तर्ज ज़िंदगी जानते हैं, और ख़ास तौर पर रमज़ान में उन सुफरा की ज़िंदगी और उन एम्बेसीज़ के अंदर या उन ममालिक के अंदर किस तरीके से रमज़ान को ट्रीट किया जाता है, ये सभी कुछ होता है। सो आज के फ्लैग्स में क्या है, चले आपको फ्लैग्स में ही दिखाते हैं। सना माइयों के साथ फ्लैग्स देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैक्स की एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आप सबको वेलकम कहती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सबका रमज़ान बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा। आज मैं मौजूद हूँ साउथ कोरियन रेजिडेंसी में, जहाँ पर मैं आपकी मुलाकात करवा रही हूँ हिज एक्सीलेंसी सो संग प्यो से। जनाब सफीर, हमें वक्त देने का शुक्रिया। मैं आपको अपनी रिहाइश गाह में खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जनाब सफीर, आपका अब तक पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहने का तजुर्बा कैसा है? Pakistan is a geopolitically very important country. पाकिस्तान जोग्राफिया लिहाज Huge garden with lush mountainous view, birds chirping. We are lucky to have His Excellency, you have a beautiful lush. जनाब सफीर, मुझे आपका गार्डन बहुत पसंद आया। यहाँ से पहाड़ों का व्यू बहुत शानदार है। ये सारा एम्बियंस देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। The traditional culture, it's beautiful. So I'm very lucky to serve my. जी हाँ, मैं यहाँ अपनी सर्विसेज देने पर खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ। मैं आपकी हुकूमत का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने कोरियन सिफारत खाने के लिए ये जगह मुख्तस की। Allocated this right for the Korean embassy, so I'm enjoying my stay here. Okay, so now I'm gonna. अब मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 ऑप्शंस दूंगी, इनमें से एक का इंतखाब आपको करना होगा। Very quickly. Yeah, very quickly. Yeah. Okay, so here's my first option: jungle safari or a desert safari. Jungle safari. Oh, wonderful. Korean food or Pakistani food? Usually Korean food. Definitely. Island or lake? Oh, island. Okay. Where you want to spend your holidays? In a village or in an urban area? In my case, urban area. Whoa, that's nice. Seoul or Islamabad? Lahore. Lahore? Yeah. Oh, wonderful. Okay, लाहौर कोई ऑप्शन नहीं है अभी, क्योंकि इसके लिए मेरे पास कुछ और सवाल है। So you Seoul or Islamabad? in the case Islamabad. Okay, wonderful. Karachi and Lahore or Lahore? In the case Lahore, surely. Okay. If you have अगर आपको अभी खेलना हो तो इनमें से कौन सा खेल खेलेंगे? snooker or a table soccer? I prefer snooker. Okay. What would you prefer, either to watch a movie or to listen music? I like movie. Okay, so now I have a rapid. अब मैं आपको एक लफ्ज कहूँगी, इससे आपके जहन में जो भी आएगा वो आपने कहना है, लेकिन जल्दी। Anything. So you have to say it. Yeah. Okay, the first word is cricket. Surely Pakistan.
पाकिस्तान क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है। Okay. Tourism. Tourism, maybe profitable, right? Korean dance. Korean dance? Yeah. And you maybe heard about the BTS? Pakistani culture. Pakistani culture. I prefer to say that the family. South Korean heritage. Oh, sorry, South Korea heritage is difficult, but it's evolving. Prime Minister Imran Khan. I found मुझे इनमें लीडरशिप नजर आती है। leadership. Okay. So you as an ambassador, if I ask you then describe yourself, your role in one line. One line? Yeah. दोनों ममालिक के ताल्लुकात को बेहतर बनाना। The two countries, right? So it's wonderful to know you, His Excellency, about your life, about your likes and dislikes. But ये बातों का सिलसिला अभी ख़त्म नहीं हुआ है। अभी मैं His Excellency के साथ South Korean traditional food try करने वाली हूँ. So shall we go? ये हमारा ड्राइंग रूम है। जब मेहमान ज्यादा हों तो हम इस बड़ी टेबल पर खाना खाते हैं, वरना मैं इस टेबल पर खाना खाता हूँ। So like now, let me introduce the Korean. ये हमारे कोरियन शेफ हैं। इनका कोरिया में खाना बनाने का वसी तजुर्बा है। In very renowned Korean hotel, he will show that. ये आज हमें कोरिया का मशहूर पोटैटो पैन केक बनाना सिखाएंगे। इस डिश में जितने अज्जा हम इस्तेमाल करेंगे वो सब पाकिस्तानी हैं। We have two ways to make the कोरियन पैन केक बनाने के दो तरीके हैं। एक हम आलू इस क्रशर में क्रश करते हैं, ये हमारा रिवायती तरीका है, और दूसरा तरीका हम आलूओं को इस ग्राइंडर में क्रश करते हैं, ये मॉडर्न तरीका है। Grinder, blender. So right now he is grind the potato. सबसे पहले हम आलू को ग्राइंड करेंगे। The traditional grater. In the meantime, I explained that Korean. कोरिया में पैनकेक की मुख्तलिफ इकसाम हैं। पैनकेक में सी फूड भी इस्तेमाल किया जाता है। Pancake made by the kimchi. ये किमची है। किमची भी कोरिया में खाई जाने वाली खास डिश है। इस डिश में मसाले ज्यादा होते हैं। इसमें आलू आपने पहले से उबाले हुए थे? Boiled or it was unboiled? No, नहीं, ये उबले हुए नहीं है। It was raw. It's raw. Okay. Potato pancake is done. पैनकेक तैयार है। अब हम इसको सर्व करेंगे। सर्व करने के लिए हम पैनकेक को स्लाइसेस में काट लेते हैं ताकि बच्चे आपस में ना लड़ें। They fight each other. Very true. Delicious pancake is ready. मज़ेदार पैनकेक तैयार है। शेफ जी आपका बहुत शुक्रिया। जनाब सफ़ीर आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमारी भरपूर मेज़बानी की। Pleasure meeting you and knowing you. So that was it in Flags. अब हम करेंगे इफ्तार, और आपने देखा मज़ेदार ट्रेडिशनल कोरियन फूड में ट्राई करने वाली हूँ हिज एक्सीलेंसी के साथ। आप भी कीजिए इफ्तार, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर नई एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। खुला है सभी के लिए बाबे रहमत, यहाँ कोई रुतबे में अदना नयाली, मुरादों से दामन नहीं कोई खाली, कतारे लगाए खड़े हैं सवाली। मैं पहले जब मदीने गया था, थी दिल की हसरत
رت تڑپ جانے والی میں پہلے پہل جب مدینے گیا تھا تو تھی دل کی حالت تڑپ جانے والی وہ دربار سچ مچ میرے سامنے تھا ابھی تک تصور تھا جس کا خیالی کھلا ہے سبھی کے میں ایک ہاتھ سے دل کو تھامے ہوئے تھا تو تھی دوسرے ہاتھ روزے کی جالی دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی. سبحان اللہ ماشاءاللہ. زبیر حیدر زبیری صاحب ایک بار پھر ہمارے دلوں کو گرما رہے تھے اور خوبصورت سا کلام پیش کر رہے تھے نعت رسول مقبول اور مدینے میں حاضری کے حوالے سے. بہت ہی خوبصورت کلام زبیر, بہت شکریہ اور بہت ہی زبردست, بہت مزہ آیا. اور اب ہم جائیں گے کولڈ کچن میں جہاں ہنا نیازی کچھ بنانے والی ہیں. جی ہنا, آج میں بنا رہی ہوں فالسے کا جوس, چونکہ فالسا آج کل سیزنل ہے اور اس کا سیزن ہے. تو انگریڈینٹس میں سب سے پہلے بتا دوں, اس کے لیے ہمیں فالسا چاہیے ہوگا 1 کپ, شوگر چاہیے ہوگا, کالا نمک تھوڑا سا, پانی اور برف, آئس کیوبس. ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہم نے فالسے کو سب سے پہلے بلینڈر میں ڈال دینا ہے. فالسا از ویری گڈ فار ڈائجیشن اور بہت ساری جگہوں پہ یہ ایز این ایپیٹائزر بھی یوز ہوتا ہے. ریسیپی کارڈ ہمارے سامنے ہے جس میں انگریڈینٹس موجود ہیں. فالسا جو ہے وہ بہت ساری جگہوں پہ ایپیٹائزر بھی یوز ہوتا ہے, کیونکہ جب آپ فالسے کا جوس پیتے ہیں تو آپ کو بہت بھوک لگتی ہے, اور پیاس بجھانے کے لیے بھی بہت اچھا. اٹس ویری گڈ فار اسکن. وہ تمام لڑکیاں جو اس وقت دیکھ رہی ہیں اور تھوڑی اسکن کانشیس ہیں ان کے لیے بہت اچھا ہے. جی, اس میں ہم فالسا ایڈ کر دیں گے اور شوگر بھی ایڈ کر دیں گے, کیونکہ تھوڑا سا کھٹا ہوتا ہے تو شوگر ایڈ کرنا جو ہے. اچھا, ویسے ہمارے پاس ٹائم بھی کم ہے تو یہ بڑی جلدی بھی بن رہا ہے, میں دیکھ رہا ہوں. بہت جلدی, کوئک. عمران, ابھی تک میں ریسیپیز وہ لے کر آئی ہوں جو کوئک اور ایزی ہیں, تاکہ آپ لوگ بھی بنا سکیں, مرد حضرات بھی. آپ بنائیں گے عمران؟ بنائیں گے گھر پہ؟ یہ پی کے بتائیں گے نا کہ بنانا چاہیے کہ نہیں. پانی ڈل گیا لگ رہی ہے آج تو آپ ضرور بنائیں گے. جی جی, یہ اس میں ہم ایڈ کر دیں گے پانی. باہر بہت زیادہ ہے ایکچولی. پانی ایڈ کرنے کے بعد ہم اس کو کر دیں گے بلینڈ اچھے سے. اس کو ہم زیادہ دیر کے لیے بلینڈ کریں گے کیونکہ اس میں سیڈ ہوتا ہے, سی گٹلی ہوتی ہے. جی, اور یہ بلینڈ ہوگا اور اس کے بعد میرے خیال سے اس کے سیڈز کو الگ کرنے کے لیے ہے نا اس کو کسی چیز سے بھی وہ کریں گے, اسٹیم, آئی گیس سو. چلیں جب تک یہ ہوتا ہے ویسے ہی کرنا تو پڑے گا ہی اوبیسلی, تو وہ ہم کر لیں گے. اور یہ شکل اس کی بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ فالسے کا جوس ویسے بہت ریفریشنگ ہوتا ہے سمٹائمز اس رمضان میں. اور ہنا کو ہماری آواز نہیں آ رہی تھی. ریڈی؟ ٹھیک ہے ہنا, آپ اس کو گلاسز میں ڈالیں اور اس کی پریزنٹیشن کریں تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ ڈرنک بہت مزیدار لگ رہا ہے. اور اٹس ریڈی. چلے جی, ہم یہ آپ نے آج کا جو کولڈ کچن سیگمنٹ ہے وہ بھی ملاحظہ کیا اور آئی ہوپ کہ یہ اچھا ہوگا. ہم آپ کو پی کے ضرور بتائیں گے. کل ویسے اچھا تھا ڈرنک, میں نے شکایت کی تھی کہ چینی تھوڑی سی کم ہے, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ ہیلتھ کانشیس ہو تو چینی کم پینی چاہیے. خیر, تھینک یو ویری مچ. ہے نا, جلدی سے ہم آگے بڑھاتے ہیں شو کا سلسلہ. اور چونکہ سب سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ وظیفہ میں بتائیے اور پھر دعا کی جانب آگے. آج ہر بندہ غموں میں, پریشانیوں میں مبتلا ہے, جس کی وجہ سے ٹینشن میں رہتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو جتنا ٹھہر کے پڑھیں گے اتنا ہی آپ کے دل کو سکون ملے گا. جیسے ہم دیکھتے ہیں یہ شربت پی رہے ہیں, یہ مشروب لے رہے ہیں, یہ فلاں چیز, اللہ کی قسم جو روح کی غذائیں ہیں جو اللہ نے اس میں سکون رکھا ہے وہ کائنات کی کسی چیز میں نہیں. بے شک. تو لا حول ولا قوت الا باللہ, اس کو جتنا ٹھہر کے, عام طور پہ ہم تسبیحات کی کثرت کی طرف جاتے ہیں,
کثرت کی طرف نہ جائیں کہ 100 تسبیح 10 تسبیح یا 50 تسبیح، تھوڑا پڑھیں لیکن آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اور یہ ہر وقت ہی پڑھا جا سکتا ہر وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خاص طور پہ صبح و شام اس کا ایک آپ تسبیح کا اہتمام کر لیں. لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ ایک تسبیح نہیں کر سکتے 10 دفعہ پڑھیں، لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو ٹھہر کے پڑھیں. اس کا ترجمہ سامنے رکھیں کہ اے اللہ نہ میں گناہوں سے بچ سکتا ہوں نہ میں نیکی کر سکتا ہوں، تیرا فضل شامل حال ہوگا تو میں کر سکوں. اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ سامنے رکھیں مفہوم، میں کچھ نہیں میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ تیرا سب کچھ. تو اس تصور کے ساتھ جب اس کو پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ غموں کو دور فرمائیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ کنز من کنوز الجنہ، جنت کے جو بڑے بڑے خزانے دیے گئے اس میں سے ایک خزانہ یہ بھی. اور چونکہ مغفرت کا عشرہ ہے تو میرے خیال میں استغفار کا بھی زیادہ سے زیادہ استغفار لا حول، جی اس کے ساتھ استغفار کو بھی لے کے چلنا چاہیے. اور خاص طور پہ فرمایا 3 مرتبہ بھی آپ دل سے استغفار کر لیتے ہیں رات کو سوتے وقت تو اللہ آپ کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے، چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر کیوں. صاحب دعا کی جانب چلتے ہیں. تمام احباب سے درخواست ہے کہ دعا سے پہلے درود پاک ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ پاک درود پاک کی برکت سے ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم وصلی علیہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے کریم رب، ہم سب کو پیدا کرنے والے اللہ، ہماری ضرورتیں پیدا کرنے والے اللہ، ہماری ماؤں سے کروڑوں گنا زیادہ پیار کرنے والے اللہ، ہماری شارک سے زیادہ قریب اللہ، ہماری ذات سے بھی زیادہ قریب اللہ. اے اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن. اے اللہ اول میں، آخر میں، ظاہر میں، باطن میں، ہر جگہ آپ ہی آپ ہیں. اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر جو بھید ہیں یا اللہ جن کو ہم بھی نہیں جانتے، اے اللہ آپ ان کو بھی جانتے ہیں. انہو علیم بذات الصدور انہو یعلم السر واخفی. اے اللہ ہماری جتنی آخری سانسوں تک ضرورتیں ہیں اپنے فضل سے، اپنے کرم سے یا اللہ ان کو پورا فرما دے. یا اللہ پوری امت کی ساری چاہتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ کرونا کی وبا یا اللہ جس نے 2 چیزوں کو بڑا متاثر کیا، ایک تو کرونا نے اور اس سے بڑھ کر ذہنی طور پر جو لوگوں نے سر پہ سوار کر لیا، یا اللہ سروں سے بھی اتار دے اور اس بیماری کو بھی ہم سے دور فرما دے. خاص طور پہ ہمارا جو پڑوسی ملک ہے بھارت، یا اللہ اس کے اندر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس بیماری کو سرے سے ختم فرما دے. یا اللہ ہمارے دیس کی، اسلام کی، مسلمانوں کی ہر جگہ حفاظت فرما. جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہ رہے تھے کہہ نہ سکے، سب کی تمناؤں کو پورا فرما. صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ. ایکسپریسو خیر رمضان میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. اب باری حدیث مبارکہ کی. جی ہنا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دو. وقار صاحب، مزدور کے لیے کتنا ضروری ہے، اس کی نفسیات پہ کتنا اثر پڑتا ہے کہ اگر اس کو اس کی مزدوری جو ہے، اس کا معاوضہ جو ہے وہ وقت پر دے دیا جائے؟ دیکھیے بالکل آپ اس طرح اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے ایک مزدور کو ہائر کیا، مزدور آپ نے، اس کے ساتھ آپ نے 1000 روپے کی دہاڑی جو ہے طے کر دی ہے کہ آپ نے میں آپ کو 1000 روپے دوں گی، اور آپ نے جو بھی وہ اس نے تعمیراتی کام یا جس بھی حوالے سے آپ نے اس کو ہائر کیا. ٹھیک ہے. وہ جو مزدور ہے وہ فوری طور پہ اس کا جو ذہن ہے وہ اس 1000 روپے کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے، کیونکہ اس 1000 روپے کی وہ تمام بجٹنگ، یعنی کام سے زیادہ وہ کام تو کر رہا ہے لیکن بنیادی طور پہ وہ فوکس ہے اس 1000 روپے کے ساتھ کہ میں نے اس کی بجٹنگ کیا کرنی ہے. مطلب اب میں نے دودھ لے کے جانا ہے گھر میں نے فلاں چیز لے کے جانی ہے، فلاں چیز. بالکل. اور اگر آپ نے اسے ڈیلے کر دیا، آپ امیجن نہیں کر سکتے اس ڈسٹریس کا کہ جو 1000 روپے کا اس کا سارا فوکس تھا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کاش ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو اس کو 200 یا 300 ایکسٹرا دے کے اس کو ایک ایسا سرپرائز دیں، ایک ایسا خوبصورتی دیں کہ اس کے بجٹ جو اس نے بنایا ہے اس سے 200-300 اگر اس کو اور فالتو مل جائیں گے تو وہ کہیں زیادہ خوش ہوگا. تو یہ دونوں طرف ہے، یعنی اگر آپ اس کو فوری طور پہ اس کو پے کرتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ضروری ہے، اور اگر آپ تھوڑا سا ڈیلے کرتے ہیں تو آپ اگر مثال کے طور پہ آپ ایک اچھے مالدار آدمی ہیں تو آپ کے لیے ہو سکتا ہے کہ 1000 روپے ایکچولی مانی نہیں رکھتا.
آپ کو یہ نہیں معلوم کہ اس کے ساتھ آج فرسٹ میں ہے لیبر ڈے ہے. وقار بھائی ایک اور پوائنٹ کہ ہمارے گھروں میں بھی اسپیشلی یہ کلچر نہیں ہوتا کہ ہم اپنے جو کام کرنے والے ملازمین بھی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور ان کو ٹائم پہ پے دینا. بہت سارے لوگ شکایت کرتے ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اسی معاشرے کے اندر چاہے وہ کچھ لوگوں کا تعلق مذہبی ہے یا ایون غیر مذہبی لوگ جو ہے, انسانیت جو ہے وہ ایسا ایک مشترکہ چیز ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بہت اچھے رویے ہوتے ہیں مطلب دونوں میں. جی پلیز آپ بولیں. گزارش کرنا چاہوں گا, آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو تم خود پہنتے ہو اپنے غلاموں کو, مزدور اور ملازمین کا رتبہ تو بہت اونچا ہے, غلام اپنی زندگی بھی بیچ چکا ہے. جو خود پہن رہے ہو ان کو پہناؤ, جو خود کھا رہے ہو ان کو کھلاؤ. ہماری ہڈیاں الگ پکتی ہیں اور جو بچا کچا سالن ہوتا ہے وہ ان کو دیا جاتا ہے. ان رویوں سے نکلے انسان ادھر وہ سالن باسی کھا کے انسان باسی نہیں ہوتا ہے, ہجی حرکتہ کر کے باسی ہو جاتا ہے. بالکل بالکل, ہمیں دوسروں کا بھی احساس کرنا ہے, اسپیشلی جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں, ہمارے ملازم ہیں یا ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں. اور یوم مزدور بھی ہے تو آج اس خصوصی پیغام ہے کہ پلیز آپ سے جو آپ کے نیچے جو کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا دھیان اپنے سے زیادہ رکھیے, کل اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. کچھ نہیں تو رویہ اپنے کم رویہ بہتر کر لیں. اسی نوٹ پہ جی ہم آپ سے اجازت لیں گے, انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات ہوگی کل اور آپ ہمیں فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. ابھی مولانا حافظ طاہر محمود اشرفی صاحب اہم موضوع پہ بات کرنے والے ہیں, آپ وہ بالکل وہ دکھائیے اور ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. صدق اللہ مولانا العظیم. واجب الاحترام ناظرین و سامعین, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین و سامعین, قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے. بہت سارے دوست سوال بھیجتے ہیں, سوال کرتے ہیں غصے کے حوالے سے. میں نے سیرت طیبہ سے, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے غصے کے بارے میں چند احادیث آپ کے لیے اور اپنے لیے پڑھی دیکھی, اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ آج اس پہ بات کریں اور ہم سب ان پہ عمل کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے. فرمایا لا تغضب. اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرما دیجئے. فرمایا لا تغضب. اس نے پھر تیسری بار یہی بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کیا کر. 3 بار آقا علیہ السلام نے ایک ہی سوال کے جواب میں ایک ہی بات فرمائی ہے. ایک روایت میں ہے کہ اس نے کہا مجھے کوئی ایسا عمل بتا دے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. فرمایا غصہ نہ کیا کر. آج ہمارے بہت سارے مسائل جو ہیں وہ غصے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے غصے پہ کنٹرول کر لیں تو بہت سارے مصائب اور مسائل سے بچ سکتے ہیں. احادیث مبارکہ میں غصے کے حوالے سے کئی چیزیں آئی ہیں کہ غصے پہ کس طرح قابو پایا جائے. ایک روایت میں ایسا بھی ہے کہ جب آپ کو غصہ آئے یا لگے آپ کو کہ اب میں غصے والی کیفیت میں جانے لگا ہوں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے, اور بلا شبہ شیطان آگ سے پیدا ہوا ہے, اور غصہ بھی شیطان کی جب طرف سے آیا تو پھر آگ کو پانی بجھاتا ہے, لہذا جب غصہ آئے تو پانی بیٹھ کے پی لیا کرو. ایک اور روایت میں ہے کہ اگر تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وہ کھڑا ہو تو بیٹھ جائے. جب وہ بیٹھ جائے گا تو وہ جو ایک تقابل کی کیفیت ہے, لڑائی کی کیفیت ہے, وہ ختم ہو جائے گی. آپ کو پتہ ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے
मफहूम बयान करने लगा हूं कि ये जो लैलतुल क़द्र मख्फी हो गई, इसका असबाब क्या है? उसका एक सबब ये भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे बता दिया गया था जब मैं बाहर निकला कि तुम्हें इतला दूं, तो देखा कि दो लोग आपस में लड़ रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं। अल्लाह ने यह इल्म उठा लिया। आज हमें हर जगह, अपने दफातर में, अपने घरों में, अपने इलाकों में, मोहल्लों में, अपने बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ हिलम की कैफियत में जाना है, गुस्से से बाहर निकलना है। यह बड़ा मुश्किल काम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अपने गुस्से को रोक लेता है, खुदा क़यामत के रोज उससे अपना अजाब रोक लेगा। अल्लाहु अकबर। छोटी सी यहाँ काम है, छोटा सा अपने ऊपर काबू पाना है। काबू बाज़ औक़ात मुश्किल हो जाता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से का घूंट पी जाना अल्लाह ताला के नज़दीक इससे ज़्यादा कोई और घूंट पीना अफजल नहीं। जमजम का पानी कितना अफजल है, अफ्तारी के वक़्त पानी पीना, लेकिन गुस्सा पी जाना इससे भी ज़्यादा अफजल है। दूसरी कैफियत है जो जिसका हम शिकार हैं। ये गुस्सा आता क्यों है? वो तकब्बुर, किब्र, मैं बड़ा हूँ, मैं ताकतवर हूँ। अब तो यार ताकत रही कोई नहीं। इस कोरोना ने बताया कोई ताकतवर नहीं है, कमज़ोर है, ताकत वाला है, माल वाला है, हुकूमत, सब इसका शिकार हो रहे। तो आइए उस अल्लाह का हुक्म माने जो इससे हमें बचा सकता है। और अल्लाह का हुक्म यह है कि लोगों पे गुस्सा करने की बजाय लोगों से मोहब्बत का सलूक करें। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।